اب جو مردہ ہے جی مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ محترم جعفر صاحب، یہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ کسی قبرستان میں جا کے کسی بھی قبر پہ سلام کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ گھر میں جس کی تازہ میت رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اسے السلام علیکم کہیں اور غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھیں کہ یہ جواب میں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا، آواز کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو اس سے بھی پتا چلے گا۔ بلکہ یہ سوال مجھے یاد آتا ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یہ جماعت احرار کے بانی تھے، انگریز کے خلاف انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی، جی اور ان کی جماعت کا نشان تھا وہ لال کرتا، اس کے جو معتقدین ہیں وہ لال رنگ کا ایک کرتا پہنتے تھے۔ سید صاحب تقریر کر رہے ہیں تو کسی نے یہی سوال جو آپ نے مجھ سے کیا کہ شاہ صاحب یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ہماری تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، تم مردوں کی بات کرتے ہو۔ تو یہی بات ہے کہ اگر مردہ ہی سننے لگ جائے تو اسے مردہ کون کہے؟ گویا کہ یہ طے ہوا کہ مردے نہیں سنتے۔ جی ہاں، کیا مردے میرے بارے بڑا پروپیگنڈا تھا تھوڑے علاقے کے مولوی یاسین حیدر آدھے مردے سن دا، یہ بڑا کلپ وائرل تھے، نہ پوچھ نہ گوچھ نہ آٹ نہ واٹ نہ کریں، میرے کو کہیں پوچھے ہوئے اہل حدیث تے آکے مردے سن دن، مر نہ پوسی اہل حدیث کن جنگا نہیں کریں دے واللہ دے ولیو۔ سارے علماء دا سادہ مسلک کے آدھے، سارے مسلک دی بنیاد ہی تھا وہ شروع تھی ہے کہ مردے، بولو بھئی مردے نہیں سن دے۔ ناظرین کرام، علماء اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں مردے نہیں سنتے، اسی لیے یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد ان کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی سلام، نہ کوئی کلام، نہ کوئی ایصال ثواب، نہ کوئی دعا، بس وہ کہتے ہیں جو مر گیا وہ گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی شخص ان سے دلیل مانگے کہ آپ ہمیں دلیل پیش کریں تو پھر وہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22 پڑھتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یقیناً اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں اہل حدیث حضرات، پھر سادہ لوگ جن کا نہ قرآن کا مطالعہ نہ حدیث کا مطالعہ، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھی قرآن کی آیت پڑھ دی ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ قبر کے اندر جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو ان کی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے نہیں سنتے، ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیا اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں موجود تھے؟ کہاں تھے؟ ہاں ان سے پوچھئے نا، سوال کریں نا بھائی کہ یہ آیت جب اتری تھی، نازل ہوئی تھی یہ آیت، اس وقت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے؟ قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ مردوں کو خطاب فرما رہے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرما دیا تھا؟ دیکھیں میرے پاس اس وقت جو تفسیر موجود ہے وہ تفسیر یہ ہے، بیان القرآن، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی لکھی ہوئی ہے، مرحوم کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ چھٹا حصہ ہے بیان القرآن کا، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے بیان القرآن۔ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قبروں میں مدفون سے مراد یہاں وہی لوگ ہیں جن کے جسم اپنی مردہ روحوں کے چلتے پھرتے مقبرے بن چکے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ کفار ہیں، وہ مشرکین ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو نہیں سنتے، آپ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات،
اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ لوگ۔ اس آیت کے تحت ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے یہاں مردوں سے مراد وہ مردے نہیں ہیں جو قبروں میں دفن ہیں، بلکہ یہ ان جیتے جاگتے انسانوں کا تذکرہ ہے جن کی روحیں مردہ ہو چکی ہیں۔ اگرچہ جسمانی اعتبار سے تو ایسے لوگ زندوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چلتے پھرتے مقبرے اور تعزیے ہیں، کیونکہ ان کی انسانیت مر کر ان کے جسموں کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہاں زندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی روحیں اور جن کے دل زندہ ہیں۔ اور اسی طرح علماء اہل حدیث سورہ النمل آیت نمبر 80 بھی پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ تو جب علماء اہل حدیث قرآن مجید کی یہ آیات پڑھتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے قرآن مجید کی آیات قرآن مجید سے دلیل پیش کی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بھائی علماء اہل حدیث حضرات، ذرا آپ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 80 تو پڑھی ہے، پھر آگے بھی پڑھیں نا، آیت نمبر 81 بھی پڑھ کے سنائیں نا لوگوں کو، وہ میں سنا دیتا ہوں، آپ نہیں سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں، آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں، آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ تو پتہ چل گیا جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ زندہ ہو پھر بھی سنتا ہے، اگر مر جائے، فوت ہو جائے، قبر میں چلا جائے تو پھر بھی وہ سنتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں کے پاس سے جائیں تو یہ کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے قبرستان والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو اور انشاءاللہ ہم تم سے آ ملیں گے۔ ہم اللہ جل مجدہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 106۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قبروں کے پاس سے گزرے تو ادھر منہ کر لیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالآثر۔ اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1055۔ اور اسی طرح سنن بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت محمد بن نعمان سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کی
دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعے میں زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7901۔ تو ان تمام احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں مردوں کے سننے کی جو نفی کی گئی ہے اس سے مراد کفار ہیں، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں۔ وہی لوگ مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، نبی علیہ السلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا، نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہیں لائے تھے، اس سے مراد وہی لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تبلیغ سنی، آپ کا پیغام سنا، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، وہ زندہ ہیں پھر بھی سنتے ہیں۔ وہ فوت ہو جائیں، قبر میں چلے جائیں تو آپ ان کی قبر کے پاس جائیں، جیسا کہ میں نے احادیث پیش کی ہیں، تو آپ انہیں سلام کریں، وہ آپ کے سلام کو سنتے ہیں، ان کی طرف آپ کا سلام پہنچتا ہے، پھر آپ ان کو اصحال ثواب کریں تو آپ کا اصحال ثواب بھی پہنچتا ہے۔ یہ کتنی ناانصافی والی بات ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کفار مشرکین کی مذمت کے لیے نازل ہوئی ہیں، ہم انہی قرآنی آیات کو مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھ دی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس بات کو تسلیم کر لیں، مولوی کی بات کو ترجیح دیں یا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دیں۔